حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ دنیا کی بادشاہت بھی بہت بڑھ کر عطا فرمائی۔ کیسے بڑھ کر عطا فرمائی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ آپ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں، جنات کے بھی بادشاہ، جنات بھی آپ کے تابع، ہوا آپ کے تابع، حتیٰ کہ پرندوں کی بولیاں اللہ نے آپ کو سکھائی تھیں، اور پرندوں سے بھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے۔ ابھی بچپن میں تھے کہ والدہ نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹے ساری رات سو کر کبھی نہ گزار دینا، بلکہ راتوں کو اٹھ کر کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ یہ میدان حشر میں کام آتی ہے۔ ایسی تربیت، اور پھر خود اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی براہ راست تربیت اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام صحیح حقیقی وارث بنے اپنے والد سیدنا داؤد علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانشینی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کی وراثت ملی۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فہم و فراست، ان کی بصیرت اور ان کے خوبصورت فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ اللہ نے ہر درجے کی ذکاوت، ذہانت، ہر درجے کی بصیرت اور حکمت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان کی اس حکمت و بصیرت کے بڑے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا عنوان زیادہ تر قرآن کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو شاید وہ سارے واقعات بیان نہ ہو سکے۔ ایک واقعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کا، آپ کی حکمت کا، آپ کی بصیرت کا، آپ کی دانائی کا، جو اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آپ ابھی بچپن میں تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا کیس آ گیا۔ عورتیں وہ سفر کر رہی تھیں، دونوں کے پاس ایک بچہ تھا۔ راستے میں کہیں انہوں نے آرام کیا، آنکھ لگ گئی، جنگل کا بھیڑی آیا یا کوئی اور درندہ آیا تو ایک عورت کے بچے کو اس نے اٹھا لیا۔ دوسری جو عورت تھی وہ ابھی سوئی ہوئی تھی، لیکن جس کے بچے کو اٹھایا گیا وہ عمر میں بڑی تھی اور دوسری چھوٹی تھی عمر میں۔ اس نے کیا کام کیا کہ جلدی سے اس کے بچے کو اٹھا کے اپنے پاس سلا دیا۔ جب وہ اٹھی اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا اس نے اپنے پاس سلایا ہوا ہے اور اپنا بیٹا اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس نے کہا بھائی میرے بیٹے کو آپ نے اپنے پاس کیوں سلا دیا؟ تو آگے سے کہنے لگی یہ تو میرا ہی ہے، تیرا بیٹا تو بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ جھگڑ پڑے۔
سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں کیس لگ گیا، آپ کے پاس پہنچی دونوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے وہ جو بڑی عورت تھی، کیونکہ رو دونوں ہی رہی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، یہ بھی رو رہی تھی، وہ کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے۔ وہ عورت جس کا بچہ دراصل اٹھایا گیا تھا وہ عمر میں بھی بڑی تھی اور باتوں میں بھی بہت آگے بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی باتیں کچھ اس طرح کی کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ اسی کی چھاتی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بہرحال آپ نے اس بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جو عمر میں بڑی تھی۔ وہ جو چھوٹی عمر والی جس کا وہ حقیقتاً بچہ تھا، وہ روتے ہوئے باہر جا رہی تھی کہ اس کے رونے کی آواز اندر بیٹھے ہوئے بچپن میں ابھی بچے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام، انہوں نے سن لی۔ آپ باہر نکلے، دونوں کی بات سنی، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے کہ ابا جان، آپ نے جو فیصلہ فرمایا ٹھیک فرمایا، لیکن میری ایک رائے ہے اس فیصلے کے بارے میں، اگر آپ قبول فرمائیں تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں چھوٹوں کو ڈانٹ کے بھائی چپ کرو، بڑے بیٹھے ہیں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے کے ذہن میں بھی بعض دفعہ کوئی بڑی حکمت والی بات ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا بتاؤ بیٹا آپ کے ذہن میں کیا تجویز آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا ابا جان، یہ دونوں ابھی ایک فیصلے پر، یہ دونوں ایک بات پر اکٹھی نہیں ہو رہی، تو میرے ذہن میں تجویز یہ آ رہی ہے جب یہ نہیں مانتی، ہر ایک دعویٰ کرتی ہے کہ بچہ میرا ہے، عورتیں دو ہیں بچہ ایک ہے، تو آپ ذرا ان کو ٹھہرائیں، میں اندر سے چھری لے کے آتا ہوں۔ بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک کو دے دیتے ہیں، دوسرا دوسری کو دے دیتے ہیں۔ وہ جو بچے کی ماں تھی نا، وہ چیخنے چلانے لگ گئی اور کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو اسی کے پاس رہنے دیں، اس کے دو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو بڑی تھی جس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے آگے سے خاموشی اختیار کی اور چیخی چلائی بھی نہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دے دے بچہ اس عورت کو، یہ بیٹا تیرا نہیں بلکہ اس کا ہے جس کی ماں کی ممتا بھڑک رہی ہے۔ فَفَهَمْنَا سلیمان، ہم نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، بچپن ہی کے اندر بڑی ذکاوت، بڑی ذہانت، اور اللہ رب العالمین نے بڑی بصیرت سے ان کو نواز رکھا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی امتیازی خصوصیات عطا فرمائی کہ آپ کا تخت جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، ہوا میں 1 مہینے کی مسافت صبح کے وقت چلتا تھا اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کرتا تھا۔ آپ جدھر جاتے تھے آپ ہوائی جہاز کا کام لیتے تھے اپنے اس تخت کے ساتھ، اور پرندے بھی آپ کے تابع تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا، پرندوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے پروں کو پھیلا کے اور آپس میں ملا کے سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے اوپر آگے سے پر پھیلا کے چلے جائیں تاکہ ان کے لیے سائے کا انتظام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ بلا دنیا میں کس کو عطا فرمائی؟ جنات ان کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہمیں کون سا حکم دیتے ہیں کہ ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے فوراً وہ چیز حاضر کر دیں۔ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے، وہاں آپ نے پرندوں کی اچانک حاضری لگائی۔ جو منتظم ہوتا ہے، اچھا منتظم، وہ ان ساری باتوں کا دھیان رکھتا ہے۔
کہ میں نے کس چیز سے کیا کام لینا ہے، کس موقع پر لینا ہے، کون موجود ہے، کون غیر حاضر ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی جب حاضری لگائی تو ان میں ایک پرندہ ہے جس کا نام قرآن نے ہدہد ذکر کیا ہے۔ اس ہدہد پرندے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اگر یہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اپنی چونچ مارے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سطح زمین میں پانی کتنا نیچے ہے اور کہاں تک موجود ہے۔ اس پرندے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک علم عطا کیا تھا۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ جو ہدہد پرندہ تھا، اس ہدہد پرندے کے بارے میں جس وقت دیکھا کہ وہ موجود نہیں ہے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی پرندوں کی۔ پرندوں کی کیا لگائی؟ آپ چونکہ بولیاں جانتے تھے پرندوں کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دی گئی، سمجھا دی گئی، پرندے بولتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مالیا لا ارل ہدہد، کیا بات ہے مالیا، مجھے کیا ہو گیا، کیا بات ہے، لا ارل ہدہد، کہ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ پرندہ غائبین میں سے ہے؟ کن میں سے ہے؟ غائبین میں سے ہے۔ میری نظروں سے اوجھل ہے، میری نظر نہیں پڑ رہی، یا واقعتاً وہ غائب ہے۔ لا ارل ہدہد، لا ارل ہدہد۔ وقت کے نبی بھی، بادشاہ بھی، جنات بھی تابع، انسان بھی تابع، پرندوں کی بولیاں بھی جاننے والے، تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ لا ارل ہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد کیا مر گیا تھا؟ بولے تھا تو زمین پہ ہی نا۔ اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا لا ارل ہدہد، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، قرآن نے عقیدہ سمجھا دیا کہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ بولیے اونچی آواز کے ساتھ، اپنے عقیدے نو پانی بھی لانا ہے قرآن کے نال۔ لا ارل ہدہد، مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، کیوں گیا میری اجازت کے بغیر؟ آج اگر وہ آ گیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا، میں اسے سخت سزا دوں گا، میں اس کے پر کاٹ دوں گا، کیوں گیا میری اجازت کے بغیر؟ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ہو سکتا ہے قصور اس کا زیادہ ہو، میں اسے ذبح کروا ڈالوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے، اپنی غیر حاضری کا، اپنی غیر حاضری کا عذر پیش کرے، کیونکہ ضرورت پڑ گئی تھی حضرت سلیمان پیغمبر کو ہدہد پرندے کی۔ اللہ کے پیغمبر
ابھی اس جگہ پہ یہ ارشاد ہی فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدہد پرندہ آ پہنچا، دربار لگا ہوا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، کیا لگا ہوا ہے؟ دربار لگا ہوا ہے، ہدہد پرندہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے سے پوچھیں بتا بھائی تو کہاں تھا، کیوں گیا میری اجازت کے بغیر، اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کر۔ ہدہد خود بولا اس طرح کہ نیچے وہ پرندہ بول رہا ہے، اوپر سے اللہ قرآن بنا رہا ہے، اوپر سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ قرآن بنا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدہد تقریر کرتا ہے اور سب سے پہلے بات کیا کرتا ہے؟ احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به، اے سلیمان پیغمبر میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جن کا آپ کو علم وہ پرندہ ہوندہ نا آج کل ساڑھے پاکستان اس گل کرنا اللہ تے لوگ کہتے ہیں وہابی ہے، نبیوں کو کہتا تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسے کوئی بات ایسی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا حضرت جی احطت بما لم تحط به، میرے پاس ایسی معلومات ہیں، میں ایسے علاقے کا چکر لگا کے آ رہا ہوں جس علاقے میں آج تک جناب کبھی گئے نہیں، وہاں کی معلومات آپ کو حاصل نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی بات ہے، کون سا علم ہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ آگے سے کہنے لگا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، اے سلیمان پیغمبر میں آپ کے پاس قوم سبا کی ایک بڑی یقینی اور تحقیقی خبر لے کے آیا ہوں۔ کون سی؟ قوم سبا کی، یمن کا علاقہ ہے، یمن کے علاقے میں ایک قوم ہے جس کا نام قوم سبا ہے، وہاں کی ایک بڑی کنفرم قسم کی، بڑی تحقیقی قسم کی، بڑی یقینی قسم کی خبر لے کے آیا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ بات بھول گئے کہ میں پوچھوں کہ تو غیر حاضر کیوں تھا، آپ نے اجازت دی، وہ خبر کون سی ہے، وہ واقعہ کون سا ہے، وہ بات کون سی ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگا جناب میں اڑتے اڑتے گیا جس وقت قوم سبا کے پاس، میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس قوم کی ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، اسے حکومت ان لوگوں نے دی ہوئی ہے، وہ وہاں کی حکمران ہے، ہر چیز اس عورت کے پاس موجود ہے، سونے موجود ہیں، ہیرے موجود ہیں، جواہرات موجود ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے جس کے اوپر وہ بیٹھ کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتی ہے۔ سلیمان پیغمبر ایک تو یہ بات بڑی میں نے عجیب دیکھی، دوسرا معاملہ میں نے یہ عجیب دیکھا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ
وہ ملکہ بلقیس بھی اس کی قوم بھی اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، ستاروں کا پیدا کرنے والا، سیاروں کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ پچھلی بات ساری بھول گئی۔ جس وقت وہ توحید کا بیان شروع کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام بھی مست ہو گئے، اس کی گفتگو سن رہے ہیں۔ آپ کے جو ساتھ آپ کے ساتھی بیٹھے تھے وہ بھی سننا شروع ہو گئے، اور آگے سے وہ کہتا ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان بے ایمان نے ان کے اس شرکی عمل کو خوبصورت کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے مرصع کر دیا، مسجع کر دیا، حتیٰ کہ اتنی پڑھی لکھی عورت ہو گئے اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ سورج تو اللہ پاک کے حکم کا پابند ہے۔ پھر وہ سورج کی پوجا پاٹ کیوں کرتی ہے؟ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، سارے جہان کو پیدا کیا، سارے جہان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام بالکل چوپ ہے، بالکل کیا ہے؟ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ تقریر توحید کے اوپر کرتا جا رہا ہے، ہدہد پرندہ آگے سے کہتے ہیں اللہ یسجد للہ الذی، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ سارے کے سارے اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو، نباتات چھپے ہوئے وہ باہر نکال لاتا ہے۔ وہ دیکھو فصلیں کیسے باہر نکال لے آتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، معدنیات ہیں، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو باہر نکال لے آتا ہے۔ آسمان کے اوپر سورج چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ صبح طلوع کرتا ہے، چاند چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ رات کو طلوع کرتا ہے۔ چھپی ہوئی چیزیں زمین کی، آسمان کی، علم کامل بھی اس کے پاس ہے، قدرت کامل بھی اس کے پاس ہے۔ جس وقت علم کامل بھی اسی کے پاس ہے، قدرت کامل بھی اسی کے پاس ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے یہ ملکہ بلقیس، قوم سبا کیوں سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ آگے سے اس نے کہا حتیٰ کہ دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے ہر آدمی کا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا میں اللہ کا پیغمبر موجود ہوں، دنیا میں شرک ہو، میں اللہ کا نبی، یہ شرک برداشت، پھر یہ ہے کہ میرے پاس صرف پیغمبری نہیں، میرے پاس تو بادشاہت بھی ہے، میں تو ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس شرک کو روکوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ فرمایا اچھا ایسے کر، یہ تو میرا خط لے جا۔ کیا لے جا؟ خط، اسی پرندے سے فرمایا یہ میرا ہدہد پرندہ خط لے جا، اور جا کے یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچا دے، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ ہدہد پرندہ خط لے کے سلیمان علیہ السلام کا پہنچ گیا۔ اس میں دو مفسرین نے رائے لکھی ہیں، دو تحقیقات ہیں، دو اقوال ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ جب ہدہد پرندہ پہنچا نا تو وہ اپنے محل کے اندر سو رہی تھی، باہر بڑے سخت قسم کے پہرے لگے ہوئے تھے، ایک روشن دان کھلا تھا، اس روشن دان کے ذریعے ہدہد پرندہ اندر گیا، سوئی ہوئی ملکہ بلقیس کے سینے کے اوپر سلیمان پیغمبر کا خط ڈال دیا۔ دوسری روایت
جو زیادہ تر مفسرین نے لی ہے کہ وہ اپنے دربار میں ہی بیٹھی تھی اور سوئی ہوئی نہیں بلکہ جاگ رہی تھی. آس پاس لوگ بیٹھے تھے. ہدہد پرندہ اڑتا ہوا گیا, اس کے قریب پہنچ کے وہ خط جو بند تھا, مہر لگی ہوئی تھی, وہ پھینک دیا. اس نے جو ہی خط دیکھا, جیسے جیسے خط کی عبارت پڑھتی گئی ویسے ویسے پریشان ہوتی چلی گئی. جس وقت آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ خط کس کا ہے, اس وقت بول کے کہتی ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس, جیسے یہ میرا خط تیرے پاس پہنچے, اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین, میرے اوپر چڑھائی کرنے کا کبھی ارادہ نہ کرنا, زور آزمانے کی کبھی کوشش نہ کرنا, کلمہ اسلام کا پڑھ کے میرے پاس آ جانا. کلمہ اسلام کا پڑھ کے میرے پاس آ جانا. کیا انداز حکمرانی ہے, سبحان اللہ. آیت فلسطین و منت ترلے کر دے رہے ہیں, بند کرو بند کرو. کمال ہے, 58 اسلامی ممالک ہوں اور پھر ایسے منتیں ہوں. سلیمان پیغمبر نے فرمایا کوشش بھی نہ کرنا چڑھائی کرنے کی. اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین, بندے دی دھی بڑھ کے فرما بردار ہو کے کلمہ اسلام دا اتھاؤں پڑھ کے تے میرے کول آ جا. کہتے آ جا, اے ہوندی نا بادشاہ, اے ہوندی حکمرانی. جو ہی وہ خط پڑھا ملکہ بلقیس نے کہنے لگی یا ایھا الملأ افتونی فی امری, او دربار والو بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے یہ خط لکھا ہے کہ جیسے تو میرا یہ خط پڑھے وہاں سے اپنے لاہو لشکر سمیت سیدھی میرے پاس آ جا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ دربار کے مشیر, وزیر, کبیر, امیر, چھوٹے بڑے وہ مشورہ دے کے کہتے ہیں ملکہ بلقیس ہم کوئی کمزور لوگ تو نہیں ہیں, ہم بھی آخرکار ایک بہت بڑی فوج رکھتے ہیں, ہمارا بھی ایک ملک ہے, ہمارے پاس بھی لاہو لشکر ہے, ہمارے پاس بھی سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ذخائر ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید, ہمارے پاس بڑی قوت ہے, طاقت ہے, ہمارے پاس بھی جنگی ساز و سامان ہے. باقی فیصلہ آخری حتمی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ملکہ بلقیس جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں, لیکن عورت ہو کے وہ بڑی سمجھدار تھی, عورت ہو کے وہ بڑی ذہین تھی, عورت ہو کے وہ بڑی کمال درجے کی ذہانت رکھتی تھی. آگے سے کہنے لگی بات صرف یہ نہیں ہے, بعض بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زورآور ہوتے ہیں, جب وہ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں تہس نہس کر دیتے ہیں, وہاں کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ.
میں ایسے کرتی ہوں، میں سلیمان پیغمبر کو آزماتی ہوں کہ وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا میرا دنیا دار بادشاہ ہیں۔ میں ایک ترکیب کرتی ہوں، وہ ترکیب کیا ہے کہ میں کچھ ہدیے دے کے اپنے نمائندوں کو بھیجتی ہوں سلیمان پیغمبر کے پاس۔ اگر انہوں نے میرے وہ ہدیے قبول کر لیے پھر ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مذاکرات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فوری طور پہ جو پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا ملکہ بلقیس نے، اس میں یہی فیصلہ ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے جی آپ ہدیے بھیجیں۔ اس نے سونے چاندی کی اینٹیں اکٹھی کی، بڑے قیمتی قسم کے تحفے تحائف بھیجے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ ابھی تک وہ تحفے لے کر بندے راستے میں ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ نے سلیمان پیغمبر کو پہلے بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے نعرہ حیدری۔ ٹائم میں بالکل تھوڑا ہے، بس میں کہنا چند گلاں ہو جاواں، اللہ تعالیٰ تھوڑے ذوق وچ برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں لے کے مجھے مرغوب کرنا چاہتی ہے، میرے اوپر اپنی دولت کو ظاہر کرنا چاہتی ہے اور مجھے یہ بتلانا چاہتی ہے کہ میں کتنی امیر ذاتی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا، سارے کے سارے حاضر ہو گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے محل کی جو ابتدا ہے وہاں سے لے کر میرے محل تک جتنا راستہ پیدل چلنے والا ہے سارے راستے پہ سونے چاندی کی اینٹیں لگا دو۔ پتہ چل ونجے انہاں نمائندیاں نو جیڑی گل اسی ویکھدے پیا سے وہ بالکل کوئی نہیں۔ جو ہی وہ نمائندے آئے آگے سے جنوں نے چٹ پٹک کر کے جلدی جلدی وہ سونے چاندی کی اینٹیں راستے میں لگا دیں۔ جو ہی وہ سونے چاندی کی اینٹوں پہ چل کے آئے آپس میں کہنے لگے یارو جو تحفے ہم دے رہے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے پیروں کے نیچے بچھائے ہوئے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں نے کہا تھا کہ خدا جا اب آئی نہیں، جاؤ ملکہ بلقیس سے جا کے آخری بات کہہ دو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ نے کہیں اس سے بہتر میں سلیمان پیغمبر کو عطا کر کے رکھا ہوا ہے۔ جاؤ اس کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں لے جاؤ، اس سے کہو کہ میرے پاس آ جائے۔ جس وقت وہ نمائندے واپس گئے ملکہ بلقیس نے کہا 1500 میل کا سفر ہے، آؤ سفر شروع کرتے ہیں، اسی میں خیر ہے میری بھی پوری قوم کے بھی۔ جس وقت وہاں سے چلی راستے میں آ رہی ہے سلیمان پیغمبر کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے دربار والوں بتاؤ ایوکم یاتینی بے عرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے ایسا کہ ملکہ بلقیس جو قافلے کی صورت میں آ رہی ہے اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس پہنچا دے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور قسم کا جن اٹھا، اس نے کہا جناب میں لے آتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ابھی تک وہ ملکہ بلقیس آپ کے پاس پہنچنے نہیں پائے گی بلکہ آپ کی مجلس ابھی ختم نہیں ہوگی، آپ کا دربار کا ٹائم ختم نہیں ہوگا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے آج اس سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا جو صاحب کتاب ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان پیغمبر آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کی خدمت میں کیا کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ پھر کیویں تخت آیا، ملکہ بلقیس کدوں پہنچی، کیویں آئی، یہ ساری گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے آخر دعوانا الحمدللہ۔